اور قرآن کی اس آیت پر بحث ختم ہوتی ہے جو سورہ نور میں ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے طاق۔ گاؤں دیہات میں چراغ دیوار کے اندر ایک سوراخ کر کے طاق میں رکھا جاتا تھا، وہ جو ہولو بنا ہوا ہے اس کو مشکات کہتے ہیں، طاق کہتے ہیں۔ قرآن کیا مثال دے رہا ہے؟ فرما اللہ کے نور کی مثال۔ بھائی لیس کمثلہ شیء، پھر مسئلہ نوری ہی، ادھر ہے لیس کمثلہ شیء، ادھر ہے مسئلہ نوری ہی۔ خیر بڑی ذوق بات ہے۔ فرما مسئلہ نوری ہی کا مشکات، اللہ زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق فیہا مصباح، اور اس میں چراغ جل رہا ہو، اور المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ بڑے صاف اور شفاف کانچ کے اندر ہو۔ اس کانچ میں چراغ ہے اور وہ دونوں طاق کے اندر ہیں۔ طاق ہے، طاق میں چراغ ہے، چراغ پر فانوس ہے۔ طاق کو کہتے ہیں مشکات، چراغ کو کہتے ہیں مصباح، اور کانچ کے فانوس کو کہتے ہیں زجاجہ۔ اللہ فرما رہا ہے مثل نوری کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے کہ جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، المصباح فی الزجاجہ، اور چراغ ایک فانوس میں ہے، الزجاجہ، اور وہ جو کانچ چڑھا ہوا ہے نا فانوس پر، وہ اتنا چمکیلا ہے کأنہا کوکب دری، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے روشن ستارہ نہیں ہوتا، ایسا کانچ چمک رہا ہے۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ قرآن کیا باتیں کر رہا ہے؟ طاق ہے، طاق میں چراغ ہے، چراغ پر کانچ کا فانوس ہے، اور وہ کانچ اتنی شفاف ہے کہ وہ ستاروں کی طرح چمک رہی ہے، اور وہ چراغ ایک تیل سے جلتا ہے، اور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روشن ہوتا ہے، اور وہ جو جس درخت سے لیا جاتا ہے وہ درخت نہ شرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، ہاں لیکن چراغ جو ہے نا، اسے جو تیل جو ہے وہ جو جلا رہا ہے، اور تیل چراغ کو روشن جب کرے گا، جب تیل پر کوئی چنگاری لگائی جائے گی، کوئی آگ کی چنگاری دی جائے گی تو چراغ جلے گا۔ فرمایا ہاں بھائی، لیکن یکاد زیتھا، وہ تیل اتنا فائن ہے، اتنا شفاف ہے، یکاد زیتھا یضیء، وہ اتنا فائن ہے کہ خود ہی بھڑک جائے، ولو لم تمسسہ نار، اس کو چنگاری دیے بغیر وہ تیل خود روشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن چنگاری ہم نے دی ہے، اس لیے نہیں کہ تیل ناقص تھا۔ فرما نور علی نور، نور پر نور ہے اور کمال پر کمال ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ حضور کا بدن بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھیے سنیں، مشکات یہ سینہ مصطفیٰ ہے، زجاجہ جو ہے وہ حضور کا قلب ہے، اور مصباح جو ہے وہ دین ہے۔ مصباح جو ہے وہ دین ہے، وہ شجر مبارک سے مراد حضرت ابراہیم ہے، ان کی اولاد ہیں، اور وہ شرقی نہیں ہے، غربی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے۔ اور ادھر جو فرمایا گیا کہ وہ تیل اس قدر شفاف ہے کہ وہ خود بھڑک اٹھے، فرما نبی پاک کی خوبیاں، اخلاق، کمال، باطن اتنا روشن ہے کہ اسے وحی کی چنگاری نہ بھی لگے، وہ اپنی نبوت خود ظاہر کر دے گا، لیکن وحی کا اثر لگ کر جو اس کو ظاہر کیا تو وہ ناقص نہیں تھا، نور علی نور، یہ نور پر نور تھا، یہ خدا کا فضل تھا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے۔ رب فرماتا ہے تم مجنون کہتے ہو میرے حبیب کو؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بربک بمجنون۔ اور مجنون کا کل ایک معنی ہم نے کیا تھا جن سے،
جس کا معنی پوشیدگی، اس کا معنی مانتا بھی نعمت ربک بمجنون، حبیب اللہ کی نعمت اتنی ہے تجھ پر کہ نہ تجھ پر ماضی چھپا ہوا ہے، نہ حال چھپا ہوا ہے، نہ مستقبل چھپا ہوا ہے۔ ایک تو یہ علم کا معنی ہے، ما انت نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون، تم بھی دیکھ لو گے کہ پاگل کون تھا، تم بھی دیکھو بأیکم المفتون، تمہیں پتا چل جائے گا دیوانہ کون تھا، اور یہ زمانہ ثابت کر دے گا کہ دیوانہ کون تھا۔ فرمایا کہ بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔